حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے، اس میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی میں کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے اور ثواب اس سے ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایک ایسا صدقہ کر کے آپ دنیا سے چلے گئے کہ آپ کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک وہ چیز دنیا میں موجود ہے، لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، آپ کو آٹومیٹک ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا ایسا علم آپ کے چلے جانے کے بعد بھی اس سے نفع اٹھایا جائے۔ ایک معلم، ایک استاذ اپنے شاگرد کو تیار کرتا ہے، علم حاصل کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، استاذ دنیا سے چلا جاتا ہے، استاذ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے شاگرد، اس کے اسٹوڈنٹ اگلے زمانے میں آگے جا کر کے پڑھاتے ہیں، اس طریقے سے پڑھانے کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو ایک استاذ علم چھوڑ کر کے چلا گیا، جتنے لوگ آئیں گے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، ان تمام کا ثواب ایک استاذ کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، مدارس کسی نے بنا دیا، کسی نے مکتب بنا دیا، کسی نے مکتب میں بیٹھنے کے لیے بچوں کی چٹائی دے دی، کسی نے تپائی دے دی، کسی نے کتاب دے دی، تو یہ تمام علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ جب تک ان چیزوں سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا، دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا، اگرچہ دینے والا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 میں آتا ہے او ولد صالح، ایک نیک اولاد کوئی چھوڑ کر کے گیا، یدعو لہ، کہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن اس نے نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ دیے۔ اولاد جب تک ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے گی، ان کو بھی نفع ہوتا رہے گا۔ ان تینوں کاموں پر زمانے دراز سے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ان تینوں کاموں پر عمل کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کئی باغات وقف کیے ہیں۔ وقف بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ وقف کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ جائیداد منقولہ ہوتی ہیں، کچھ غیر منقولہ۔ منقولہ کا مطلب جسے آپ یہاں سے وہاں پر منتقل کر سکتے ہیں، اور غیر منقولہ جیسے جائیداد زمین ہو گئی، آپ یہاں سے کہیں اور تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے صدیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے واقعات پڑھیں گے تو کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ان اکابرین امت نے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے یا مسلمانوں کے لیے جائیدادیں وقف کی ہیں، جس سے پوری دنیا میں فائدہ ہوتا رہا ہے۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کی حکومت آئی، یا مسلمان جو بڑے مالدار لوگ تھے، سلطنتوں کی طرف سے یعنی بادشاہوں نے بھی اپنی مسلم رعایا کے نام پر زمین جائیداد وقف کیے ہیں، یا بڑے بڑے کوٹھیوں کے مالک، بڑے بڑے ثروت والے، بڑے مالدار لوگ، انہوں نے بھی بہت ساری زمینیں وقف کی ہیں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان، یہ تمام زمینیں جو ہیں وقف کے انڈر میں آیا کرتی ہیں۔ اگر وقف کی زمینوں کی ہم حفاظت نہ کر سکے تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری مسجد کی جگہوں پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا، ہماری قبرستان کی زمینوں پر سرکاری عمارتیں تعمیر ہو جائیں گی، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے امت مسلمہ کے لیے جس مقصد کے لیے وقف کیا تھا، اس مقصد کو چینج کر دیا جائے اور دوسرے کاموں میں سرکار دخیل بن کر کے، دخل انداز ہو کر کے اس پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو بے دخل کر دے۔ چنانچہ جو قانون بنایا جا رہا ہے، اس قانون کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ متحرک ہے، جمعیت علماء ہند متحرک ہے، ہمارے امارت شریعہ پٹنہ بہار متحرک ہے، اور پورے ہندوستان میں عوامی بیداری کی مہم چل رہی ہے۔ اور 2 دن پہلے ہم بھی بلسکرہ میں مدرسہ قاسمیہ میں ہمارے علماء کی میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی یہ بات پیش کی گئی، تجویز پیش آئی۔ دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا سب سے بڑا اسلامک مدرسہ ہے، وہاں سے بھی ایک اعلان آیا کہ مسلمان اس طرح متوجہ ہوں،
اللہ بورڈ کی طرف سے جو ہدایات دیے جا رہے ہیں، اسکین کرنے کے لیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اس میں بھرپور حصہ لیں۔